یہ ہم پہلی گورنمنٹ نہیں ہوگی جو 9 دن چھوڑے، پہلے دن سے کرپشن میں ایک دم فرق پڑ جائے گا، پہلے دن سے۔ کیسے؟ آپ کو یہ بتاؤں، آپ کے سامنے یا سنگاپور میں لی کوان یو آئے، ہمارے سامنے آئے، میری زندگی میں آئے، مہاتر محمد ملیشیا میں آئے، اردوغان ترکی میں آئے، پہلے دن کرپشن میں فرق پڑ گیا۔ جب لیڈر خود ایماندار ہوتا ہے، اس کی کیبنٹ ایماندار ہوتی ہے، آدھی تو کرپشن اسی دن ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آپ سسٹمز بنا دیتے ہیں، آپ اداروں کو مضبوط کر دیتے ہیں، آپ آزاد نیب بنا دیتے ہیں، آپ ڈیولوشن کر دیتے ہیں، پیسے ڈیوالو کر دیتے ہیں، یعنی نیچے تک آپ پہنچا دیتے ہیں، سینٹرلائز اسپینڈنگ نہیں کرتے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ لا پیدا کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک پہلے دن پہلا امپیکٹ پڑے گا، 90 دن کے اندر بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، اور اس کے بعد عمران خان آپ اداروں کو ایسا مضبوط کر دیں گے، اور خاص طور پہ جو آپ کے سرکاری نوکر ہیں، ان کی آپ تنخواہیں اتنی دیں گے جن میں ان کا گزارا ہو سکے۔ اگر ان کی تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوگا، وہ مجبوری سے کرپشن کریں گے۔ کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ بھٹو صاحب سے لے کر آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، اور جو جس نعرے کے ساتھ آیا، میاں صاحب نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو، نہ آج تک قرض اترا نہ ملک سنورا۔ پھر پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان ہی ہر انسان آج پاکستان میں مانگ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اپنے پیروں پہ لوگوں کو کھڑا کریں گے اور قرضے نہیں لیں گے۔ کیسے؟ کیا پلاننگ ہے آپ کی اس کے لیے؟ میں آپ کو سنگاپور کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ان کا جب پرائم منسٹر، جب لی کوان یو بڑا عظیم پرائم منسٹر جب بنا، اس نے اسٹیٹ پالیسی بنائی کہ نام قرضے لیں گے، نام فورن ایڈ لیں گے، کسی سے امداد نہیں لیں گے، کیونکہ وہ ایک لیڈر تھا۔ لیکن لیڈر اپنی قوم کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو پیر پہ کھڑا کرتا ہے، بیکاری نہیں بنا دیتا اپنے لوگوں کو کہ جی امریکہ سے اگر ہم نے پیسے نہ لی تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ اپنے لوگوں کو بمباری کر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں اور امداد لے رہے ہیں، جی نہیں تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی اتنا ظلم کیا انہوں نے، امداد نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا، فورن ایڈ نے جو نقصان آج پاکستان کو پہنچایا ہے، آپ یقین کریں کہ اگر یہ ہمیں ایڈ نہ ملتی، ہم مجبور ہو جاتے اپنے ملک میں اصلاحات کر کے اپنے خرچے اور اپنی آمدنی کو بیلنس کرتے، اپنے اداروں کو گورننس سسٹم ٹھیک کرتے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، میرے پروگرام کا ٹائم بالکل بس ختم ہونے والا ہے۔ میں ایک دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی وہ اور آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ ابھی جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں، پھر 4-5 سال آپ پورے کرتے ہیں، اور پھر جن دعووں اور وعدوں کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ عوام سے اور ٹائم مانگیں، آپ کو اور ٹائم چاہیے؟ کیونکہ پاکستان میں ماضی میں آپ دیکھیں تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے، وہ 2 بار بھی آئے ہیں، 3 بار بھی آئے ہیں، مسائل ایز اٹ از رہے ہیں، بلکہ بڑھتے ہی چلے گئے ہیں، اور پھر ہمارے سیاستدان اور ٹائم مانگتے ہیں کہ جیسے اگلے ٹائم میں پتہ نہیں وہ کیا کر دیں گے۔ دیکھیں، اب آپ کے سامنے ہے، یہ ساری پارٹیز حکومتوں میں بیٹھی ہیں، کوئی پروونس میں، کوئی سینٹر میں، اور آپ کے پاس ایک پارٹی وہ ہے جو کبھی اقتدار میں نہیں آئی۔ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے، آخر فیصلہ تو کرنا ہے نا، بالکل، یا تو ایسے ہی چلتے رہیں، آپ کے سامنے حالات ہیں، اور یا قوم ایک رسک لے گی ایک اس پارٹی سے جس کو کبھی آزمایا نہیں گیا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس ملک میں ایک انقلاب لے آئیں۔ دیکھیں نا، ضروری اگر باقی جھوٹے وعدے کرتے رہے اور فیل ہوتے رہے، اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ باقی بھی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جو اردوغان سے پہلے، یہ جو ترکی کا پرائم منسٹر، اس سے پہلے بھی کوئی آج تک الیکشن لڑا ہے، کہتے ہیں کہ میں غریبوں کا دشمن ہوں، سارے غریبوں کے لیے کام کرنے آتے ہیں نا، لیکن باقی جھوٹے وعدے کرتے رہے۔ ایک آدمی نے ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ ہر کوئی اگر جھوٹ بول رہا ہے تو باقی بھی جھوٹ بولیں گے۔ خان صاحب دیکھیں، ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ دیکھیں گے، عوام بھی دیکھے گی، اب تک تو صرف 2 لوگوں کو بھگتا گیا ہے، 2 ہی پارٹیز ہیں، وہی سامنے ہے، تیسرے کو چانس دینا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی رائے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس بڑا اچھا چانس تھا، آپ کی جو طاقت ہے اس کو دیکھنے کا، اس کا اندازہ لگانے کا، کہ بائی الیکشنز 1 ڈے میچ تھا، آتے، لڑتے، جیتتے اور بتا دیتے یہ ہے تحریک انصاف، لیکن آپ نے وہ موقع ضائع کر دیا، آپ کی وہ طاقت نہیں دیکھی گئی۔ اب ٹھیک ہے، جو بھی ریزنز تھے، جی مجھے یہ بتائیں جی کہ آج جو عوام کی جو سوچ ہے اور جو عوام جس مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی تقریباً سارے بائی الیکشن جیت جاتی ہے، اس کا مطلب کہ وہ بڑی مقبول پارٹی ہے۔ جنرل مشرف کے دور میں کاف لیگ، مجھے بتائیں کتنے بائی الیکشن ہارے ہیں انہوں نے؟ سارے جیت جاتے تھے، لیکن جنرل الیکشن میں ہار گئے۔ مجھے بائی الیکشن کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی،
ہم جو بائی الیکشن لڑے تھے ہم صرف ایک وجہ سے لڑے تھے اپنی پارٹی کو تیار کرنے کے لیے الیکشنز کے لیے, اور ہم نے ان جو سبق سیکھنے تھے وہ سیکھ لیے ہیں. انشاءاللہ یہ جنرل الیکشن میں آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں. یہ جو آج آپ سونامی دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے. جتنی بڑی یہ سونامی بن رہی ہے یہ سب اکٹھے میرے خلاف لڑیں گے. یہ سارے اسٹیٹس کو کے لوگ ہیں, یہ تبدیلی نہیں چاہتے, یہ خوف زدہ ہیں کہ ایک وہ آدمی آ گیا جس کے اوپر کرپشن کیسز نہیں, وہ باقی ان کا احتساب کر دے گا. سب اکٹھے ہیں اور ان سب کو یہ مل بھی جائیں گے, ہم انشاءاللہ ان سب کو شکست دیں. اور اب تو آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ ایک بال پہ 3 وکٹیں لیں گے. اب تک آپ کہہ رہے تھے کہ میں 2 وکٹس لوں گا, تو مولانا فضل الرحمان کو بھی آپ نے شامل کر لیا, ان کی بھی وکٹ لیں گے آپ. ٹھیک, وہ ساتھ مل گئے نا ان کے. ٹھیک, عمران خان صاحب خیر ملے تو پہلے سے ہی ساتھ تھے. مولانا صاحب میں نے ایسا کبھی کھلاڑی نہیں دیکھا, شاندار وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے, ایسی شاٹیں میں نے کسی کو نہیں مارتے دیکھا کہ آف سائڈ پہ بھی کھیلتے ہیں آن سائڈ پہ بھی کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹس کو کا حصہ ہے, یہ سارا سٹیٹس کو ہے, یہ چاہتا ہے یہی نظام رہے. کیونکہ یہ آپ تماشا دیکھیں نا, بڑی جو جمہوریت نے 5 سال پورے کر دیے ہیں, لوگ تباہ ہو چکے ہیں, بیچاروں کو گزارا نہیں ہو رہا, تنخواہ دار طبقہ مر گیا ہے, پینشنر مر گیا ہے, مزدور مر گیا, کسان مر گیا. لیکن یہ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا جمہوریت 5 سال پورے ہونے لگے کیونکہ ان کی اشیاء ہوئی ہیں. خان صاحب میں یہ نظام ہی ہم نے ختم کرنا ہے. بڑی چیزوں پہ بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ ٹائم تھوڑا سا کم ہے, پروگرام میں ختم ہی ہونے والا ہے. ایک میں آپ سے تھوڑا مختصر آپ ذرا جواب دیجیے گا, میں کچھ شخصیات کے بارے میں آپ کا تبصرہ لینا چاہوں گی لیکن مختصر الفاظ میں. شیخ رشید, جی شیخ رشید مطلب ان کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے ذرا مختصر الفاظ میں. شیخ رشید صاحب کیسے سیاستدان ہیں؟ میرے سے اس طرح کی نہ سوال, یہ کوئی کوئز پروگرام نہ, میرے سے کوئی پالیسی کریں. شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہیں, شخصیتیں آتی جاتی رہتی ہیں. لیکن ان کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں میرے سے پوچھیں کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیے, ابھی آپ نے بائی الیکشنز کی ہم بات کر رہے تھے, ظاہر ہے اب جنرل الیکشنز آنے والے ہیں, بڑا ٹیسٹ میچ, بڑا مقابلہ ہوگا. آپ کی کیا اس کے لیے پلاننگ ہے, وہ کون سے ایشوز ہیں جن کو آپ ٹارگٹ کر کے اپنی الیکشن کیمپیننگ کریں گے آپ اپنے الیکشن کی؟ مختصر بتائیے. عوام انقلابی تبدیلی چاہ رہی ہے. سب سے پہلے تبدیلی کیا ہوگی, پارٹی کے اندر الیکشن کروا رہے ہیں, پہلی پارٹی ہوگی جس کے ممبرز اس کے عہدیدار الیکٹ کریں گے. یہ پہلا انقلاب ہوگا, اپنے اندر سے جمہوریت. پھر ہم اس ملک کے اندر ایک کرپشن کو ختم کرنے کے لیے پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. پھر ہم ایک بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں جو پہلی دفعہ پاکستان کی عوام نچلے سطح پہ گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے, شہروں کے اندر, ان کو آزاد کر دیں گے ایک تھانہ کچہری پٹواری کے نظام سے, اور ڈیولپمنٹ فنڈز نیچے تک پہنچائیں گے. گاؤں کے لوگ اپنے سکول, اپنی ڈسپنسری چلائیں گے, یہ انقلاب لے کے آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آج 30 منٹ میں بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حوالے سے. پروگرام کا ٹائم بھی بالکل ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ نگہبان.